बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि अंग्रेज़ों के बनाए कानून के तहत चल रहा है। आज भी दफ़ा 144 ही है जो इस मुल्क को चला रही है। कई शहरों में दफ़ा 144 लगानी पड़ती है। आज आप देखें कि रावलपिंडी में फिर से दफ़ा 144 में तौसीह कर दी गई है। मामला क्या है कि रावलपिंडी में अडियाला जेल में मुलाकात का दिन है और ख़ान साहब से मुलाकात नहीं करवाने देनी, फिर बहनें आ जाएंगी, कोई और लोग आ जाएंगे, तो इसलिए दफ़ा 144 है कि जी 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, अगर इकट्ठे हुए तो हम उनको पकड़ सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, जो मर्जी करें। लेकिन अब एक दफ़ा 144 का एक और अंदाज भी आ गया है। बसंत भी एक दफ़ा 144 के अंडर ही, उसके खौफ में ही मनाई जाएगी। अब ऐसी बसंत क्या होनी है? पहले खौफ है लोगों के जान माल का कि डोर ना फिर जाए। अब दफ़ा 144 का ये भी खौफ है कि जी आपने कोई झंडा इस्तेमाल नहीं करना, किसी सियासी शख्सियत का इस्तेमाल नहीं करना, किसी सियासी शख्सियत की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करना। ये दफ़ा 144 बसंत में भी लग गई है। अब आप मुझे बताइए कि जिस शख्स का इतना खौफ होगा उसके बारे में आप कहेंगे जी ख़त्म शुद। सबको पता है कि दफ़ा 144 बसंत पे भी लगा दी है। इसका क्या मतलब है कि कोई पतंग इस तरह की नहीं होगी जिस पर कोई तस्वीर होगी, लेकिन अगर बाऊ जी की लगा दें या मरीम साहबा की लगा दें तो फिर तो आएगा हाउस स्वीट, उस पर ना कोई पकड़ेगा ना कुछ। खान साहब की लगा दी क्योंकि ये हमने आपको बता दिया था कि ये होने जा रहा है और इसको गूगली कह दिया था कि 8 फरवरी को अब इस तरह का एहतजाज होगा, पुरअमन एहतजाज के कमाल हो जाएगा, हर तरफ जनाब पतंगे खान के साथ होंगी, झंडा तहरीक इंसाफ का तस्वीर और ये सब कुछ। उस पर भी दफ़ा 144 लगा दी। पहले तो नकदा कोका पर लगाई थी ना कि नकदा कोका गाना नहीं चलाया जा सकता। एक गानों की फहरिस्त आई थी और उसमें यकीनन बड़े कई गाने ऐसे जो बेहुदा अल्फाज थे, जुमानी थे, लेकिन नकदा कोका में क्या था तो उस पर भी पाबंदी लगी क्योंकि उसमें था कैदी 804 का जिक्र। तो जिस शख्स का इतना खौफ होगा, जेल में बैठे एक शख्स का खौफ होगा जिसकी अब बीमारी की तशखीस भी हो रही है, उसका इतना खौफ होगा कि आंख में उसके मसला है। असदुल्लाह साहब ये खबर सामने लेके आए जिस पर मैंने तफसील से पिछली वीडियो में बात की। तो फिर क्या रह जाता है बाकी? अब जनाब दफ़ा 144 तो पिंडी में लगी हुई है, अलर्ट भी है, लेकिन इस अलर्ट के अलावा एक और अलर्ट की भी बात करें जिस पर पिंडी भी अलर्ट है और इस्लामाबाद भी अलर्ट है, और वह है सुहेल अफरीदी। सुहेल अफरीदी ने बैक वक्त सबको हिलाकर रख दिया हुआ है और ये जो तीरा में ऑपरेशन है उसके बाद जो मिस हैंडलिंग है वफाकी हुकूमत की और नोटिफिकेशन जिस तरह का आया है उससे अब गड़बड़ मजीद पैदा हो गई है। उसकी सारी तफसील मैं आपसे शेयर करूंगा कि क्या है, सुहेल अफरीदी ने किस तरह थरथरी मचाई हुई है और क्यों अब सुहेल अफरीदी की छुट्टी करना लाजिम हो गया है, किस तरह से रावी साहब वो खबर लेकर आए हैं, उस पर भी आते हैं। पहले तो जनाब फिर वही मनाजिर हैं, पंजाब पुलिस की नफरी तैनात है अडियाला के बाहर, दफ़ा 144 है, बसंत के लिए पूरे पंजाब में ही दफ़ा 144 है। तो मरीम साहबा की हुकूमत, उनके चचा की हुकूमत को दफ़ा 144 पर ही चल रही है। अच्छा, अब आप ये देखिए, एक तरफ सुहेल अफरीदी के बारे में कहा जा रहा है कि जी इनकी तो छुट्टी होनी है। क्यों? क्योंकि वो काबू नहीं आ रहे और ख़बर देने वाले हैं हसन अयूब साहब, अल-मारूफ रावी, ARY पे आप इनको देखते भी हैं रिपोर्टर्स प्रोग्राम में। सुहेल अफरीदी की वज़ारत आला से छुट्टी का वो कह रहे हैं वक्त आ गया है क्योंकि ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं, ये अब नाकाबिल बर्दाश्त हो गया है, तो इनकी छुट्टी का वक्त आ गया है। अच्छा, अब अगर ये कह रहे हैं हसन अयूब तो आप समझें कि ये वही साहब हैं जिन्होंने सबसे पहले शायद कहा था ईमान मज़ारी अब नहीं बच सकती, हर सूरत गिरफ्तार होगी होगी होगी, और आपने देखा इमाम मज़ारी साहब की गिरफ्तारी हो गई। तो अदालतों में फैसले नहीं होते, वो जहाँ होते हैं वहाँ तक इनकी रसाई है। हसन अयूब साहब जैसे लोग हैं जो पहले ही बता देते हैं कि क्या होने वाला है, और भी कुछ लोग हैं उनमें एंकर्स भी शामिल हैं, इस तरह ये हसन अयूब साहब जैसे रिपोर्टर्स भी शामिल हैं जिनको सब पता होता है कि जी अब ये होने लगा है। तो शौक़ से करें, सुहेल अफरीदी साहब की छुट्टी कर लें, बड़ी ज़बरदस्त बात है और उससे बड़ा इस्तेकाम आ जाएगा, बड़ी बेहतरी आ जाएगी, देख लेते हैं। लेकिन अभी बहुत सी रुकावटें हैं। सुहेल अफरीदी खुद कह चुका है कि गवर्नर आज है, उसके बाद मेरी नाहली है और फिर भी बात नहीं बनती तो मुझे फिर मार डाला जाएगा। तो ये वो तो खुद कह रहे हैं, लेकिन क्या छुट्टी से सारी बातें हो जाएंगी? क्योंकि अब वो बन चुका है हीरो, और जितने भी चैनल्स हैं, हत्ता कि आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम में हम न्यूज़ पे ये इंकशाफ हुआ और उनके अपने पेशावर के ब्यूरो चीफ की तरफ से तारिक वहीद साहब की तरफ से कि मौजूदा सूरत हाल में सुहेल अफरीदी अब कबायलियों का हीरो बन चुका है, हीरो बनकर उभरा है। तीरा के मुतासिर मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार सूबाई हुकूमत को नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत को समझते हैं। वफाकी हुकूमत ने जो प्रेस रिलीज जारी की, हमारी तरफ से कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, इससे भी सुहेल अफरीदी की बयानियों को तक़वियत मिली है। तो सुहेल अफरीदी छाया हुआ है, वो काबू नहीं आ रहा, मसला बना हुआ है। और इस हवाले से मज़ीद मैं आपको बताऊं कि अब सुहेल अफरीदी ने सबको फंसा कर रख दिया है और जो नोटिफिकेशन है वो अब गले पड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया, दीगर भी मैंने चैनल्स पे देखा कि जितने भी ब्यूरो चीफ्स लिए जा रहे हैं क्योंकि वो उस इलाके के हैं, पेशावर के हैं, और वो हकीकत बता देते हैं कि इस वक्त हीरो कौन बना हुआ है, वो सुहेल अफरीदी बना हुआ है। उसने असेंबली में भी तकरीर कर दी है वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने, और बता दिया कि जी लोग किस तरह से निकले। 24 लोगों का एक वो जरगा बुलाया गया, उसमें सारा कुछ हुआ
اب ان 24 لوگوں پر تھریٹ ہے اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں تمہاری جان کو تھریٹ ہے، جو بھی کہا جاتا ہے بیان دے دو، لیکن لوگ ان کے خلاف ہو رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہمیں انخلا کرنا پڑا، اور اب اون نہیں کیا جا رہا وفاقی حکومت کی طرف سے کہ ہم نے تو کسی کو نکالا ہی نہیں۔ تو یہ الزام اب سہیل آفریدی لگا رہے ہیں کہ صوبائی حکومت کو امبیرس کرنے کے لیے، مجھے امبیرس کرنے کے لیے، مجھے دباؤ میں لانے کے لیے کیا کہ میرے علاقے میں یہ کہہ دیا جائے کہ آپریشن ہے، یہاں سے نکلو، لوگوں کو نکال دیا کہ ہم سنبھال نہیں سکیں گے۔ تو ہم نے جو 4 ارب روپیہ جاری کیا وہ بعد کی بات ہے کہ جب ہم نے دیکھا لوگ بیار و مددگار ہو جائیں گے تو پھر یہ 4 ارب روپیہ جاری کیا، جس کو نوٹیفیکیشن کی بنیاد بنا کر کہا جا رہا ہے کہ یہ تو آپ نے خالی کروایا علاقہ، ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا، وفاقی حکومت بیچ میں سے فارغ ہو رہی ہے۔ جبکہ یہ اب خود پریس ریلیز جاری کرنا ان کی چارج شیٹ ہوگی کہ وہ معاہدے کا کیا ہوگا، یا وہ 24 لوگوں کا جرگہ وہ بلایا گیا، ان کے بیانات ان کو سامنے لایا جا سکتا ہے۔ اب یہ سہیل آفریدی یا صوبائی حکومت تحریک انصاف کی، صوبائی حکومت پشاور کی وہ ورسز آ گئی ہے پنڈی اسلام آباد کے اسٹیبلشمنٹ حکومت کے۔ اب یہ ایک مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے اور یہ چیزیں اب لگ رہا ہے ٹکراؤ کی طرف جا رہی ہیں۔ اب سہیل آفریدی کہتے ہیں جی مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی، جو کچھ کیا گیا، تو دوسری طرف اب بدنامی تو ہوئی نہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اب وہاں کے علاقے کے لوگ بتا رہے ہیں، بیورو چیفز یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں تو ہیرو بنا ہوا ہے سہیل آفریدی، تو اس کو کیسے قابو کریں، تو قابو نہیں آ رہا، تو اب اس کی چھٹی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے مقتدر حلقوں کی طرف سے۔ فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 8 فروری کا معاملہ ہے نا، یہ نہ سمجھیں کہ یہ 8 فروری تک ہے، کیونکہ یہ 2-3 ماہ تک جاری رہ سکتا ہے، ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کا احتجاج لمبا چلے، مختلف انداز سے چلے، تو ٹیمپریچر آپ نیچے لائیں۔ فواد چودھری باتیں ٹھیک کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی ٹیمپریچر اوپر رہے گا، آپ پکڑ دکڑ کر لیں، کیا ہو جائے گا؟ مثال کے طور پر کہا گیا کہ نہیں ایسی بھی سزائیں ہو سکتی ہیں کہ ساری عمر جیل میں رکھا جائے، انہوں نے کہا جی پہلے بھی تو رکھا ہوا ہے، تو اس سے کیا ہو گیا؟ کوئی ملک میں بہتری آ گئی ہے، معاشی حالت بہتر ہو گئی ہے، کس اشاریے میں بہتری آئی ہے؟ کوئی ایک بتا دیں، آپ لٹکا دیں ساروں کو، جس چیز کو آپ نے پکڑنا ہے۔ تو اسی لیے آپ سہیل آفریدی کو بھی چھٹی کرانا چاہتے ہیں، کرا دیں۔ علی مین گنڈا پور کی بھی ہوئی، اس کو بھی اس طرح تھریٹ تھے، لیکن وہ تو خود ہی کرا دی گئی نا، تو کیا ہو گیا؟ خان کی گرفتاری ہے، اس کی اہلیہ گرفتار ہے، بہنوں کو بھی کر لیں اور لوگوں کو بھی کر لیں، کیا اس سے کوئی بہتری آ جائے گی؟ ملک بہتر ہو جائے گا؟ اب تو فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں 8 فروری کو نکل رہے ہیں، جلسہ بھی کریں گے، یوم سیابی ہے، دیگر جماعتیں بھی آ رہی ہیں اور اپوزیشن کا ایک الائنس بننے جا رہا ہے، ان کی اب اگر مسلسل ایکٹیویٹی رہی تو حکومت پر دباؤ بڑھے گا، اس لیے اپوزیشن کو ایک الگ طرح سے ڈیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے مولانا صاحب کو کہ ان کو کس طرح سے قابو کیا جائے۔ اچھا، ایک دلچسپ خبر یہ سامنے آئی کہ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے وارنٹ گرفتاری جاری، دنیا نیوز نے بھی اس کو رپورٹ کیا، دیگر چینلز بھی اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، ان کی ویب سائٹس پر یہ خبر موجود ہے، آپ حوالے کے لیے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اصل کہانی کچھ اور ہے۔ یہ فواد چودھری کے وارنٹ گرفتاری نہیں جاری ہوئے، ان کے بھی کئی کیسز چل رہے ہیں۔ اصل میں ان کے خلاف ایک مقدمہ تھا فراڈ کا کہ فواد چودھری نے میرے ساتھ فراڈ کیا، اس میں مدعی مقدمہ اب اڑن چھو ہو چکا ہے، اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں ہے، کدھر ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ تو اب یہ فراڈ کیس ہے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے خلاف، لیکن فواد چودھری تو عدالت میں پیش ہوئے، لیکن مدعی مقدمے کی مسلسل عدم حاضری پر وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیے، اور 3 فروری تک اب سماعت ملتوی کی گئی ہے، لیکن اب یہ ٹائٹل میں غلط رپورٹ ہو رہا ہے کہ جی سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی وارنٹ گرفتاری جاری، ان کے کیس میں وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں اور یہ ملزم ہیں، اس میں یہ پیش ہو رہے ہیں، جو مدعی ہے جس نے مقدمہ کیا وہ غائب ہے۔ اس طرح تو ہمارے ملک میں کیسز بنتے ہیں، یہ تو ہمارے ملک کا حال ہے۔ اب تو یہ حال ہو گیا نا جی، یہاں تو جنات پر بھی مقدمے درج ہو رہے ہیں، پنڈی میں درج ہوا ہے، پنڈی میں مقدمہ درج ہو گیا ہے جنات کے خلاف، اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جی وہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں جنات تھے، جس کی وجہ سے اب ان کا بھی بیچ میں نام لیا گیا ہے۔ میں آپ کو حوالہ بھی دیتا ہوں، آپ کی اسکرین پر بھی یہ آ جائے گا کہ اب یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں، کس کس طرح کے کیسز کیے جا رہے ہیں کہ جی وہ جنات آ رہے ہیں اور جنات کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے۔ یہ راولپنڈی پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے، جنات کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج کیا ہے، اور اب اس پر یہ صحافی ہیں احمد بھٹی صاحب یہ کہہ رہے ہیں قاف میں جا کے کیا تفتیش ہوگی، کیونکہ اس میں یہ کہا گیا کہ یہ 11 سالہ سراغ کا 21 جنوری کو گھر سے چلا گیا، بچے کے ساتھ جنات والا معاملہ ہے جو اسے گھر سے بھگا کر لے جاتے ہیں۔ یہ عبدالشکور کا FIR موقف ہے اور اسی طرح سے یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ بچے کے ساتھ جنات کا سایہ بھی ہے جس کی وجہ سے بچہ گھر سے نکل جاتا ہے، تفتیشی افسر کا FIR میں حوالہ۔ یہ تو حال ہے جی، اب یہ پنڈی میں ایسے سے مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ آخر میں جی اب ایک تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سہیل آفریدی صاحب کو اگرچہ ریلیف مل گیا ہے اور جہاں سے ان کی نااہلی ہونی تھی الیکشن کمیشن سے، تو الیکشن کمیشن کو فی الحال روک دیا گیا ہے کہ جی آپ رک جائیں،
کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کے خلاف کارروائی سے روک دیا ہے۔ اسٹے آرڈر کے باعث الیکشن کمیشن نے آج کارروائی آگے نہیں بڑھائی، مگر میں نے آپ کو بتا دیا راوی صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ جی اب ان کی چھٹی ہونے والی ہے، تو دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جو بھی ہوگا اس پر آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ شہباز شریف صاحب کا معاملہ سپریم کورٹ میں نظر آ رہا ہے۔ ان کا بھی حوالہ ہے کہ وزیر اعظم بھی اگر غیر قانونی احکامات دیں تو سول سرونٹس ماننے کے پابند نہیں، سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ جی چاہے شہباز شریف ہیں وہ بھی احکامات اگر غلط دے رہے ہیں تو آپ ماننے کے پابند نہیں ہیں۔ یہ کیس میں یہ ساری چیزیں سامنے آئیں تو اس میں یہ ریمارکس آئے، لیکن بات یہ ہے کہ شہباز شریف کے کتنے احکامات ہیں؟ احکامات تو شہباز شریف خود بجا لا رہے ہیں، اور وہاں یہ نہیں ہو سکتا، ورنہ سپریم کورٹ کہہ سکتی ہے کہ قانونی ہے غیر قانونی ہے، جو وہاں سے احکامات آ گئے وہ شہباز شریف نے بھی ماننے ہیں، اور وہ سپریم کورٹ ہوں دیگر عدالتیں ہوں سب نے ماننے ہیں، تو وہ احکامات تو چلیں گے ہی چلیں گے، اور اسی کے تحت تو ملک چل رہا ہے۔ تو باقی شہباز شریف کے انڈر ضرور ہو سکتا ہے کہ جی ان کے احکامات نہ مانے جائیں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ بعض وزراء ایسے ہیں کہ جو شہباز شریف سے زیادہ طاقتور ہیں، تو بس اسی سلسلے سے پاکستان جڑا ہوا ہے اور اسی طرح سے پاکستان چل رہا ہے جس طرح چلایا جا رہا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس سے چیزیں کوئی بہتر تو نہیں ہو رہی، بس کہنے کو ہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، اب یہ جی جو ہوا ہے نا یہ دفعہ 144 کا، اس پر حامد میر صاحب نے کہا ہے لاہور میں خاص تصویر والی پتنگ کی بڑی ڈیمانڈ ہے۔ اس تصویر والی پتنگ کے فضا میں ابھرنے سے کچھ لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، اس لیے پابندی کا حکم جاری ہوا ہے۔ تو یہ اب آپ کے سامنے ہے کیسے کیسے تبصرے ہو رہے ہیں، کیا کیا باتیں کی جا رہی ہیں، تو یہ اصل حقیقت ہے۔ اتنی انسیکیور حکومت دنیا کی تاریخ میں نہیں آئی ہوگی، کیونکہ عوام میں اتنی غیر مقبولیت ہے کہ یہ حال ہے کہ جی اب یہ بسنت پر پتنگ سے خود اجازت دے کر اب پتنگ سے بھی ڈر گئے ہیں کہ اس پر جناب تصویر نہ آ جائے، اس پر یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، اور یہ ایک تہوار ہے اور اس میں یہ مظاہرہ کی شکل اختیار کر لے گا، احتجاج کی شکل اختیار کر لے گا، اور یہی ہے نا کہ لوگ اپنی بات کہہ پائیں گے، اور ان کی جو اس وقت مجبوریاں ہیں کہ باہر نکلیں تو پکڑے جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے، کاروبار بند، تو اس میں اب اس مجبوری کے ہوتے ہوئے وہ اس طرح سے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا جائیں گے کہ ہر طرف جناب پتنگ میں خان کی تصویر ہوگی، اسی کے چرچے ہوں گے، لیکن کرنے سے کیا کر لیں گے آپ؟ لوگوں کے گھروں میں کتنا زیادہ گھس سکیں گے، کیا کیا کر سکیں گے؟ اللہ حافظ۔